کیتا ہے پھر الزام لگیا ہے اس دکھ نو بھی بڑے استقامت نہ برداشت کیتا ہے اما جی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نبی علیہ السلام دے نال سفر دے اندر وہاں رات دا اندھیرا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب اتنے وضو واسطے پانی نہیں چلو تیاری کرو آگے چلیے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں حاجت واسطے پرے گئی ہوئی سا نبی علیہ السلام اونٹ اٹھوائے تے میں اندھیرے اندر تے میں انتہائی کمزور جی سا نبی علیہ السلام نے سمجھا دھیرے اندر کہ ایسا اپنے اونٹ دے ہوتے سوار ہو گئی آنے جبکہ میں سوار نہیں سی میں تے حاجت واسطے گئی ہوئی سا نبی علیہ السلام سواریاں لے کے اونٹ لے کے صحابہ لے کے چلے گئے سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے چھوڑ گئے اگر کوئی دھیرے اندر تھے خیمے دے اندر کوئی چیز رہ جائے وہ پچھوں اٹھا کے لے کے آ جانا صفوان رہ گئے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اما جی فرما دیا میں حاجت تو فارغ ہو کے واپس آئی ویکھے آتے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کوئی سواریاں نظر نہیں آ رہی میں سمجھ گئی لگتا ہے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور میں نے بھول گیا نبی علیہ السلام یا آپ نے سمجھے ہے کہ آپ اٹھنی تے سوار ہو چکی آنے تیرے اندر آپ پہچان نہیں پائے نبی علیہ السلام آگے چلے گئے میں اتھے لیٹ گئی جتے نبی علیہ السلام سمجھنا آپ سنبھالن گے ضرور پیرا تے واپس آن گے سویر ہوئیے اما جی فرما دیا نے ٹھنڈی ہوا ریت دیوتے جرا میں لیٹیاں چل رہی سی میں نے نیند آ گئی اما جی فرما دیا نے میں سو گئی حتیٰ کہ میرے چہرے تو دوپٹہ ہٹیا ہے ادھر صفوان رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا روشنی قریب ہون لگی ہے کہ کوئی بندہ جناب لیٹیا نظر آتا قریب آئے فرما دیا میں نے پہچان گئے کیونکہ میں نے پردے دی آیت نازل ہون تو پہلے انہاں میرا چہرہ ویکھیا ہویا سی فرما اما جی تسی ہو من لگدا ہے عائشہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی تہانوں نبی علیہ السلام دے چھوڑ چلے گئے فرمایا ہاں صفوان میں حاجت تے گئی سا واپس ہی تے قافلہ جا چکا ہے اما جی میرے اونٹ تے سوار ہو جاؤں میں مہار پکڑ لینا وہاں اما جی سوار ہوئی صفوان نے مہار پکڑ لیے پیدل چل دے جا رہے ہیں تصور بھی نہیں اما جی دے دل اندر گناہ نہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان سمجھے نے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام دے بارے قرآن رسول بیان کیتا ہے کہ اے ایماندارو نبی دنیا تو چلا جائے انہاں دی بیوی نال تواڈے واسطے نکاح کرنا جائز نہیں کیوں وہ بیوہ ہون دے باوجود تواڈیاں ماواں نے تے ماواں نال نکاح حرام ہوندا ہے یہ میں ماں دی عزت ہوندی ہے ایویں عائشہ دی عزت ہے جویں بندہ اپنی ماں بندے ہوتے حرام ہوندی ہے پر ایویں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر مومن دی روحانی اور ایمانی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ تصور بھی نہیں آیا لیکن منافقین نے ویکھیا صفوان دے نال اما جی عائشہ سوار ہو کے مدینے داخل ہو رہی آنے انہاں پراپوگنڈا شروع کر دیتا ہے عائشہ کیوں پیچھے رہ گئی آنے کس وجہ تو پیچھے رہ گئی آنے لگتا ہے گناہ ہویا زیادتی ہوئی نعوذ باللہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے الزام لگا دیتا گیا ہے بات مدینے اندر عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان انہوں پہنچ گئی ہے انہیں پھیلا دیتی ہے اتنا پراپوگنڈا ہویا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف کہ پورے مدینے اندر افواہ مچ گئی ہے ہر بندہ پریشان ہے صحابہ بھی پریشان ہو گئے حتیٰ کہ 3 اصحاب اسم جناب افواہ پھیلانے دی اندر بھی شریک ہو گئے سیدنا مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسان بن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حمنہ بنت جاش جو سیدہ زینب رسول اللہ دی زوجہ محترمہ دی بہن ہے وہ بھی اس پراپوگنڈے دے زیر اثر آ گئے پورے مدینے افواہ پھیل گئی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے ایک رات میں حاجت واسطے مدینے تو باہر جا رہی ہوں نال مستہ دی ماں ہے جدو مستہ دی ماں نو ٹھوڈا لگیا گرن لگیا تو آدھیا نے اللہ ہلاک کرے تنو مستہ یعنی مستہ اپنے خیال جا رہی ہیں سن اگوں ویکھیا نہیں تے ٹھوڈا لگ گیا گرن لگیا اپنے بیٹے نو بد دعا دے رہی ہے اے مستہ تنو اللہ ہلاک کرے اما جی فرما دیا نے اے مستہ اپنے بیٹے نے برا کیوں آ دیا تے بدری صحابی ہے وہ تے نبی پاک دا بڑا پیارا صحابی ہے انہوں برا کیوں کہہ رہی ہو اما سجدہ مستہ فرما دیا نے عائشہ تو نہیں جان دی تیرے بارے کیڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے تو تے واقعی بھولی پھالی معلوم ہوندی ہے پورے مدینے اندر تے قرآن مچے ہویا ہے اما جی فرما دیا نے اس ویلے سمجھ آئی کئی دن ہو گئے سن نبی علیہ السلام میرے نو پیار دے انداز نہیں سی اپنا رہے میں سوچ رہی ساں کوئی غلطی ہو گئی ہے کی وجہ ہے ہون با سمجھ آئی اسی واپس آئی ہاں میں بڑے غصے جلال و جذبات نہ بیٹھی ہاں کہ نبی علیہ السلام نو جے خبر
پہنچی ہے، آپ نے میری تصدیق کیوں نہیں فرمائی؟ آپ نے میری پکیزگی کیوں نہیں بیان فرمائی؟ آپ نے میرے تے اس طرح اعتماد کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کیوں پریشان ہوئے نے؟ آپ کیوں میرے تو اللہ جناب محبت دی انداز دی نظراں کیوں ہٹائیاں نے؟ آئیاں تے میں غصے اندر ہور تے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اچھا بولن نال تے ایمان ختم ہو جانا ہے۔ اما جی فرماتے میں عرض کیتا محبوب جی اجازت دیو تے پھر میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں، میں تے محبت دی وجہ تو رہی ہوئی سا، جو محبت نہیں ہو پیار نہیں، میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں۔ فرما چاہو عائشہ اجازت ہے؟ اما جی فرما دی نے پوچھیا تے سرا دے نال سی کہ نبی پاک نے کدوں اجازت دیونی ہے، لیکن جدوں اجازت مل گئی ہن رہن دا کوئی اخلاقی جواز نہ رہیا۔ میں اٹھ پئی تے گئی اپنے باپ دے گھر اندر، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ دروازے تے آئے، صدیق نے ویکھیا بیٹی آ گئی ہے تے لازمی نبی صدیق نو خبر پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ سوال تے غور کیجئے، وفا تے غور کیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق دی محبت تے ایمان تے غور کیجئے، کی فرماتے ہیں عائشہ جی ابا جی نبی پاک کو پوچھ کے آئی ہو یا اپنی مرضی نہ لائی ہو؟ جے اپنی مرضی نہ لائی ہو واپس چلیاں جاؤ، جیڑا نبی دا نہیں ہو صدیق دا بھی کچھ نہیں لگدا، جے اجازت رسول اللہ دیتی ہے میرے گھر آن دی آ جاؤ، جے اجازت نہیں دیتی دے واپس پلٹ جاؤ۔ فرمایا نہیں ابا جی نبی پاک نے اجازت فرمائی ہے، نبی علیہ السلام دے اجازت نال میں آئی ہاں۔ فرمایا اچھا پھر آ جاؤ۔ لوگوں ایک دن 2 دن 4 دن 50 دن اللہ نے آسمان تو عائشہ دے بارے وحی نو روک لیا ہے تاکہ بکواس کرنے والے تھک جان۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ دے بارے الفاظ کہنے والے کھول کے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، نفاق تے اسلام ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، فرق بیان ہو جائے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لوے، پھر اللہ طہارت پاکیزگی دا اعلان کرے گا۔ اور بڑے پیارے انداز دے اندر 50 دن گزر گئے۔ ایک دن میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، جدوں باہر نکلتے ہیں یہودیت عیسائیت منافقہ نے بچے بھی آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جنہ دی بیوی نے اے کردار ادا کیتا ہے، نعوذ باللہ نبی پاک پریشان ہو گئے، آوازاں تو آوازاں دشمنہ دیا، نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر پا رہے۔ آپ نے علی المرتضیٰ نو بلایا، فرما علی دسو عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ فرمایا محبوب جی کوئی بات نہیں، اللہ نے تہاڈے واسطے اور بیویاں بنائیاں نے، جے کوئی انجدہ معاملہ پیش آئے چھوڑ دو۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں طلاق بھی ہو سکتی ہے، اللہ تن اور بیوی عطا کر دے گا، اے دے اندر پریشانی والی کیڑی بات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر فاروق نو بلایا ہے، فرمایا عمر تسی دسو عائشہ صدیقہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ واہ عمر تیری فقاہت تے گرہی تو قربان جاواں۔ روک کے فرمان لگے محبوب جی ایک سوال عرض کرنا چاہنا، عائشہ نو تہاڈے پاس تے پسند اللہ نے کیتا ہے یا تساں کیتا ہے؟ فرمایا عمر تے پسند اللہ دی ہے، میں خواب اندر ویکھیا ہے ریشمی رومال اندر جبریل آئے، ایک تصویر لے کے آئے تے جدوں جناب ریشمی لباس کھول رومال کھولے ہے وچ ایک تصویر نظر آئی۔ میں پوچھا جبریل تے ابو جناب ابن ابو قحافہ ابن ابی قحافہ ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر صدیق دو دی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا محبوب رب نے بھیجیا ہے، دنیا بھی تہاڈی بیوی ہے، جنتی بھی تہاڈی بیوی ہے۔ فرمایا محبوب جنہوں اللہ پسند کرے کیویں ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو جائے؟ میرا ذہن نہیں جے مننا۔ آپ نے اپنی بیوی نے بلایا پوچھا ہے، فرمایا محبوب ہو سکتا حاشا وقلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کو پوچھی جا رہے ہیں، پریشان نے۔ ایک دن نبی علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہ صحیح البخاری اندر آندا ہے نبی علیہ السلام اپنے ممبر تے چڑھ گئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے ایویں سامنے پورے مدینہ بیٹھے، صحابہ اکرام بیٹھے نے، ایسے درد بھرے الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ ذرا تصور کرو پورے محلے پورے شہر اندر ایک گل گھوم رہی ہوئے، پھیل گئی ہوئے بھی نبی پاک دی بیوی دے بارے تے نبی علیہ السلام ممبر تے چڑھے ہون، اسے معاملے اندر آپ دی حالت کیفیت کی ہوئے گی؟ سامنے صحابہ کرام نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انتہا ہو گئی ہے ظلم دی، میرے صحابہ ہون انتہا ہو گئی ہے میرے صبر دی، جنہ بندیاں نے مینوں تکلیف دیتی ہے میری اہل بیت دے بارے، عائشہ صدیقہ دے بارے، انہاں نال نمٹن دا میں فیصلہ کر لیا ہے، انہاں نال میں مکن دا فیصلہ کر لیا ہے، انہاں دے بارے میں پروگرام بنا لیا ہے، ہون تسی دسو جو میں حکم کراں کر گزرو گے یا نہیں؟
تلواراں لہرا گئیاں صحابہ کرام دیاں، اٹھ رہے نے صحابہ محبوب جی حکم کرو اڑا دیاں گے گردناں انہاں دیاں جنہ اماں جی دی توہین کیتی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دے بارے کچھ الفاظ کہنے ہن پورا قرآن مچن والا مدینہ پاک دے اندر قریب ایک نبی علیہ السلام فرما جاؤ اٹھو صحابہ تلوارہ لوگ پکڑو انہوں جنہ صدیقہ کائنات نو برا کیا انہوں نے گردنہ اڑا دو۔ جبریل آگے فرمایا محبوب جی اٹھ اجے صحابن کہو ایتھے بیٹھن تے تسی صدیق دے گھر چلو، روک دو سارے معاملات۔ فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ بیٹھے رہو، میرے واپس آن دا انتظار کرو۔ اللہ نے حکم فرمائے کہ میں محمد صدیق دے گھر چل کے چھاوا، کیا شان ہے صدیق تیری، تیرے احسانات کا بدلہ کون چکائے، کس مقام پر صدیق کھڑا ہے سنیے۔ نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، سیدھے صدیق دے دروازے تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق دروازے تے آئے، نبی پانوں ویکھ کے سامنا بھی نہیں کر سکے، حیا و شرم دے مارے چہرہ نیواں کر کے نبی پاک اندر داخل صدیق گھر جو باہر نکل گئے کہ اس نبی پاک دے سامنے کی کیا جا سکتا ہے۔ سیدھا گئے نبی علیہ السلام چرپائی تے بیٹھے، آپ نے فرمایا آئے ام رومان اپنی ساس نو بلا کے آواز دیتی میری عائشہ رضی اللہ عنہ کی درے فرما اندر حجرے کمرے اندر ہے، کچھ سہیلیاں یہاں بیٹھیاں نے او کی پوچھ دو محبوب جی او تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، سار دیوال غم دی وجہ تو گر گئے نے، کفیت عائشہ دی نہ کچھ کھاندی ہے نہ پیندی ہے، 50 دن ہو گئے نے، بلاؤ عائشہ صدیقہ نو بلایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سامنے آگے اماں جی چرپائی تے بہ گئی نے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے غلطی ہو گئی ہے تے معافی مانگ لے، واستغفری لذنبک، صحابہ دے بارے رسول کی ہے غلطی ہو جائے تے انہاں واسطے معافی مانگو، واستغفری لذنبک، اگر غلطی ہو گئی اپنے گناہ دی معافی مانگ لے۔ اماں جی فرما دیا نے میرے تے پیرٹوں زمین نکل گئی، نبی پاکی فرما رہے نے دا مطلب ہے کہ میں گناہ کیتا ہے تے میں تے کیتا نہیں، میں تے بھولی پالی گناہ دا سوچیا بھی نہیں۔ محبوب کی فرما رہے نے فرمایا یا رسول اللہ میری مثال تے ہوئی بن گئی ہے جو یعقوب علیہ السلام دی بن گئی سی، فصبر جمیل واللہ المستعان، میں تے اس مصیبت تے صبر ہی کروں گی، اللہ ضرور کوئی مدد فرمائے گا۔ جے میں کہاں میں گناہ کیتا ہے من لوا کیتا نہ ہوئے تو یہ سارے من جاؤ گے ہاں ہاں ویکھو من گئی یہ گناہ ہویا ہے، جے میں کہاں نہیں کیتا گناہ پھر محبوب جی سوائی کون بیان کرے گا، یقین کون کرے گا، لہذا میں معاملہ اللہ دے سپرد کرنی آ۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں وال متوجہ کے فرمایا ام رومان اماں جی تسی کوئی دسو میں تواڈے گھر کے میں وقت گزارے ہے، اپنے گھر دی تے سوائی دو۔ ام رومان فرما دیا نے عائشہ جے تیرا شوہر کوئی اور ہوندا جواب میں دیندی، شوہر اللہ دے نبی نے تھے بولنا ایمان ختم ہو جاندہ ہے، صبر کر بیٹا صبر کر معاملے اندر۔ اماں جی فرما دے میں نظر اٹھائی ویکھیا نبی علیہ السلام دے چہرہ پاک دے ماتھے پاتے پسینہ آیا ہویا ہے، میں سمجھ گئی کہ سردی دے موسم پسینہ کیوں آ گیا ہے، لگتا ہے وہی دی افطاری ہو گئی ہے، وہی دی کیفیت آ گئی ہے، جبریل آ گیا ہے، لیکن سوچ دی سا خواب دے اندر اللہ میری برات کر دے گا یا کوئی نبی نے اشارہ کر دے گا، اتنا یقین نہیں سی ہوندہ۔ اس دن پتا چلے ہے رب میرا کتنا پیار کردہ ہے، جدو رب نے میرے بارے قرآن 18 آیات نازل فرمائیاں نے ادو میں سمجھی رب دے ہاں میرا مقام کی ہے، میرا شان کی ہے۔ جبریل علیہ السلام واپس پلٹے، وہی دی کفیت ختم ہوئی، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری پاکیزگی آپ بیان فرما چھوڑی ہے۔ ابن عباس فرما دینے واحد عورت رب دی زمین ہوتے جدہ بے گناہ ہونا اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے جنہ لفظہ اندر بیان فرمایا ہے وہ بڑا پیار ہے۔ فرمایا او ایماندارو او نبی پاک دے منن والے ہو 50 دن تسی سن دے رہے ہو تسا کیویں برداشت کیتا ہے۔ فرمایا جے میرا قول سبقت نہ لے گیا ہوندا، جے میں تن معاف نہ کر چھوڑیا ہوندا، ویکھو صحابہ دا مقام، جے تن معاف نہ کر چکا ہوندا، جے تسی سارے مغفور نہ ہوندے، جے نبی دے صحابہ تسی سارے جنت حقدار پہلے بن نہ چکے ہوندے، میں تو او عذاب دیندہ جے او جے عذاب کسے رب دی زمین تے ویکھیا بھی نہیں۔ تو سا کس نو برا کیا ہے؟
اللہ فرماتے نے تساں انہوں معاملے نو آسان سمجھے ہے، میرے ہاں تے بہت بڑا جرم ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کہنا۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا۔ تو سوچیا نہیں جدو سانو اطلاع آئی سی نا کہ نبی پاک دی بیوی نے ایسا کیتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس ویلے کہنا چاہیے سبحانکا سبحانکا، 50 دن غور نہیں سی کرنا چاہیے، فوری کہنا چاہیے سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ تو سوچیا نہیں، پھر اللہ نے عقلی طور تے سمجھایا کی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گندیاں عورتاں گندیاں مرداں لئی ہوندیاں نے، گندے مرد گندیاں عورتاں لئی ہوندے نے۔ فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں لئی ہوندے نے۔ رب آندا نبی دے صحابہ کیوں نہیں سوچیا جے محمد پاک ہے تے محمد دی بیوی بھی پاک، جے نبی پاکے نبی دی بیوی پاکے، آپ دا لباس پاکے، آپ دی چرپائی پاکے، آپ دا بستر پاکے، کیویں ہو سکدے ہووے نبی پاک جو دے بستر تے ناپاک عورت آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکدا۔ لہذا سو فوری سنو، فرمایا میرے محبوب دے صحابہ سن لو، جنہاں نبی علیہ السلام دی بات سن کے، جناب آپ دی زوجہ دے خلاف بات سن کے اس پراپوگنڈے دا شکار ہوئے، فرمایا میرے محبوب انہاں تنوں تے 80 کوڑا لاؤ، حسان بھی کوڑے مارو، مستان بھی کوڑے مارو، حمنا بنت جاش بھی کوڑے مارو۔ نہیں جانتے صدیقہ کائنات کون ہے؟ کوڑے لگاؤ ان کو، 80 کوڑے مارے گئے۔ فرمایا جنہ صحابہ کرام اتن شریک ہوئے، انہوں نے کوڑے مار کے اساں پاک کر چھوڑیا، چونکہ قیامت وادن تنوں جنت حقدار۔ تے جیڑا منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، فرمایا انہوں قیامت آن دے، انہوں میں دردناک عذاب دیا گا، او دا عذاب او دی گرفت میرے تے چھڑ دو۔ اور صحابہ کرام جڑے دے اندر شریک ہونے کوڑے مارو تاکہ پتا چلے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آل بیت آل رسول دا مقام عظمت شان ایک جناب کس قدر اللہ دے ہاں بلند رب دی غیرت دا معاملہ ہے۔ لہذا کبھی بھی اصحاب رسول آل رسول اہل بیت آل علی اولاد علی کے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنا، دنیا برباد کر بیٹھو گے، آخرت برباد کر بیٹھو گے۔ اتنے بلند مقام تے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کھڑیا نے اپنے 46 برس حال تے بے وجہ گزارے اور مسجد نبوی دے نال حجرہ پاک اندر سے حدیث کھولیا ہے کہ 46 سال نبی پاک تے جان تو بعد صحابہ اکرام سمجھا دیا رہیاں، پڑھا دیا رہیاں، درس حدیث دے دیا رہیاں اور علم تے موتی بکھیر دیا رہیاں، حتیٰ کہ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے جدوں بھی صحابہ کو مسئلہ پیش آئے اماں جی کو ضرور پیغمبر دی حدیث ہوئی، کبھی سانو مایوسی نہیں ہوئی سی کہ کائنات دے دروازے تو جب بھی گئے سوال کیتا ہے پردے تو اماں جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث علم بیان فرمایا ہے۔ سیدہ کائنات تے بہت احسانات نے اس امت جنہیں کوئی گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو گنیا نہیں شمار نہیں آ سکتے۔ اس پورے خاندان دے اتنے احسانات نے اس امت دے ہوتے جنہیں دے رسول اللہ فرما گئے کہ قیامت والدین انہوں نے احسانات دا بدلہ رب دے سکتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ آل رسول اہل بیت شہداء کربلا دا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبے اندر ہوئے گا۔ شہداء کربلا دی شہادت حسنین کریمین دا مقام و شان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشہد ان محمد رسول